اللہ سے دعا مانگو اور دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ غافل اور لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ سے ہمیشہ بھلائی اور اچھے وقت کی آس رکھنی چاہیے۔ وہ اپنے بندوں کو اسی چیز سے نوازتا ہے جو وہ اللہ سے توقع کرتے ہیں۔ جو تم سے نہیں ہو پا رہا اسے اللہ پاک کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ صبر کرو، یقین رکھو، مایوس دل کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ اپنے رب پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہے نا۔ یقین سے بڑھ کر یقین، نفرت کی سب نشانیاں ملنے کے باوجود اللہ کی محبت پر یقین، قہر کی سب علامتیں دکھائی دینے کے باوجود اس کے رحم پر یقین۔ ہماری بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، ساری دنیا کے کہنے کے باوجود اس کی شفا پر یقین۔ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، صرف رب کے حکم سے ہوتا ہے، اس شہادت پر یقین۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو، یقین کرو وہ نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تم کو اسی طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا۔ خدا اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ خدا نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے۔ اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو اور مانگتے رہو، وہ دے گا، صرف وہی دے گا، کیونکہ بس وہی دے سکتا ہے۔ جسے اللہ پاک نے جوڑا ہو اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جس آنکھ نے تشکر کے آنسو بہائے ہوں اسے غم زیادہ دیر نہیں رلا سکتے۔ جس دل نے اللہ پاک پر توکل کرنا سیکھ لیا ہو اسے پھر ماضی کے اندھیرے اور مستقبل کے خوف نہیں ستاتے۔ جس نے یہ مان لیا ہو اللہ پاک ہی ہنساتے ہیں اور وہی رلاتے ہیں، تو پھر اسے لوگوں کے ظالم اور خود کے مظلوم ہونے کے نفسیاتی مسئلے درپیش نہیں آتے۔ دل چھوٹا مت کرو، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، بس اس پر یقین رکھو، اور وہ کچھ ایسا کرے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف سے یعقوب کو ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے، جو پانی پر گھوڑے توڑوا دیتا ہے۔ تو پھر تم کیا اپنے اس رب پر توکل نہ کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔
کچھ لوگ اللہ پہ سب چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتے ہیں، اور جب اللہ کے لیے سب چھوڑا جائے پھر اللہ رب کریم آپ کو اس تھوڑے سے کئی گنا زیادہ نوازتا ہے جس کا آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ٹھوکر ان کو بھی لگتی ہے جو اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھتے ہیں، مگر اللہ رب العزت پر بھروسہ انہیں کبھی پستی میں گرنے نہیں دیتا، سنبھال لیتا ہے۔ اللہ سے محبت کرو، وہ آزمائشیں تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب اللہ نے کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسے نکال کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں ڈھال دو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے، جب تم اپنی خواہشات سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے، اور اس سب کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ ہے نا، سات آسمانوں پار تلے وہ بیٹھا تمہارا ہی تو منتظر ہے، اور تم ہو کہ یہاں مایوس بیٹھے ہو، وہ تو کب سے تمہیں دینا چاہ رہا ہے۔ ایک تم ہو کہ معجزوں پر یقین کھو بیٹھے ہو، اگر ذرا سی تاخیر ہو ہی گئی ہے تو کیا ہوا، وہ تو محبت سے دونوں جہاں لانے کو راضی ہے۔ دعاؤں میں اس سے اس کی رضا تو مانگو کہ تھک ہار کر خود کو اس کے سامنے جھکا دو، وہ آزمائے گا تمہارا صبر، لیکن تم ثابت قدم رہنا۔ جب بندہ پریشان ہوتا ہے تو پھر اسے تسلی دی گئی ہے، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ایسے گڑ گڑا کر مانگے کہ اللہ پاک آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر فوراً عطا کر دیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی بڑی بیماری میں اتنے عرصے کے بعد جب صحت عطا کی گئی تو اللہ پاک نے پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں ان کو عطا کی، حالانکہ وہ سب جو پہلے تھا وہ تو تباہ ہو چکا تھا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب کی طرف شکر گزاری کرتے رہے اور مانگتے رہے، تو اللہ پاک نے بھی ہر طرح کی نعمتیں عطا فرما دی۔ ہم نے بھی ہر حال میں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے صرف اللہ پاک کی رحمت کی طرف توجہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سب کے کام بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہتے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ ہدایت اور اللہ کی محبت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، ابھی بھی وقت ہے، لوٹ جاؤ، وہ آج بھی تمہاری توبہ اور تمہارے لوٹنے کے انتظار میں ہے۔ تم اس سے مانگو تو صحیح، وہ کیوں تمہیں ہدایت نہیں دے گا، وہ کیوں تمہیں اپنی محبت سے نہیں نوازے گا۔ بس پہلا قدم تمہیں اٹھانا اور بہت ساری دعائیں کرنی ہے، پھر دیکھنا وہ کیسے کیسے تمہارے لیے راستے بناتا ہے، کیسے تمہارے لیے غیب سے مدد بھیجتا ہے۔ اور وہ بھی دعا ہی تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، کوئی سہارا نہیں لیا انہوں نے دعا کے سوا، اور دیکھو تمہارے رب نے انہیں اس مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔
اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید مت ہونا، یہ چیزیں تمہارے لیے مشکل ہے لیکن تمہارے اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں جیسا گمان کرو گے ویسا پاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے بشرط یہ کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی سے کام نہ لے۔ عرض کیا گیا جلد بازی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ آدمی کہے میں نے بہت دعا کی مگر میں دیکھتا ہوں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، اور یہ کہہ کر آدمی تھک جائے اور دعا مانگنی چھوڑ دے۔ وہ دعا ہی تھی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں سے نکالا تھا، اور وہ دعا ہی تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے درمیان راستہ بنایا۔ اللہ پر یقین کرنے کے لیے وجہ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ جب دماغ کی رگیں 100 طرح کی الجھنوں میں ہو اور اسباب کی جگہ سوالیہ نشان آ جائے، اس وقت اس بات پر یقین رکھنا کہ اگر وہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، سمندر ڈبا نہیں سکتا، مچھلی نکل لیتی ہے مگر ہضم نہیں کر سکتی، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے اور اسے ام الیقین کہا جاتا ہے۔